رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يفقهوا قولي عقدة باللسان۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مثالی گھرانہ کہ اسلامی معاشرے کی بنیادی ضرورت کیا ہے۔ تو مثالی گھرانے کی تشکیل میں خاتون خانہ کا کردار۔ خاتون خانہ کے کردار کو مثالی گھرانے کی تشکیل میں بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ اسلام نے اسے گھر کی ملکہ قرار دیا ہے، جو کہ بلا شک و شبہ ایک بلند ترین منصب ہے۔ پھر قانون قدرت کے تحت اسے اپنے لخت جگر کی ماں بننا ہے۔ خدا نخواستہ اگر اس کے کردار میں جھول ہوا تو یہ اپنی ذمہ داریوں سے کما حق کا عہدہ برا نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے اسے اس کے مقام سے آگاہ کیا جائے اور پھر اسے اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے۔ تو آنے والی لیکچر میں آپ کو اسی کے بارے میں آگاہ کروں گی کہ اسلام، عورت اور یورپ کہ دور جاہلیت میں عرب کی بے شمار برائیوں میں سے ایک بڑی برائی یہ تھی کہ عورت کے حقوق کو بری طرح پامال کیا جاتا تھا۔ نفرت کا یہ حال تھا کہ معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دینا بہادری اور فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ کہ بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر ان کا جو حال ہوتا تھا، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں وہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تو اس کا منہ سیاہ پڑ جاتا اور خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا اور سوچتا کہ ذلت کے ساتھ اس کو قبول کرے یا زندہ دفن کر دے۔ چنانچہ صعصعہ بن ناجیہ کا بیان ہے کہ اسلام کے ظہور کے وقت تک میں 300 زندہ درگور ہونے والی لڑکیوں کو فدیہ دے کر بچا چکا تھا، لیکن جب اسلام کا آفتاب پورے آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا تو دیگر مظلوم طبقات کے ساتھ ساتھ عورت کی زندگی بھی تاریکی سے نکل آئی۔ اسلام نے عورت ذات کو وہ تحفظات اور حقوق عطا کیے جس کا تصور بھی اس معاشرت میں ندارت تھا۔ اس سلسلے میں نہ کوئی ہیومن رائٹس کمیٹی بنی، نہ آزادی نسواں کے نعرے بلند کیے گئے، نہ اجتماعات منعقد ہوئے، نہ ووٹ وغیرہ۔ گویا اسلام نے ان حقوق کو فیاضانہ طور پر حقدار کو بخش دیا، چونکہ قرآن پاک وہ الہامی اور بے بدل کتاب ہے جس میں زندگی گزارنے کا ایک مکمل نظام موجود ہے۔ لہٰذا ہر انسان کے کیا حقوق ہیں، قرآن ہمیں نہایت وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے۔ عورتوں کی آزادی اور حقوق کی بھی قرآن نے نہایت جامع اور معنی وضاحت کی ہے، جس کو ہم یہاں اجمالاً بیان کریں گے تاکہ بیمار ذہنوں کو شفائے کاملہ عطا ہو اور اشکالات و اعتراضات کا گرد و غبار ذہن سے صاف ہو جائے۔ دور جہالت میں یہ دستور تھا کہ عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ وراثت کا مستحق صرف اسے سمجھا جاتا جو گھوڑے پر سوار ہو، دشمنوں کا مقابلہ کر کے اس کا مال غنیمت جمع کر سکے۔ ظاہر ہے کہ عورتیں اس اصول پر پورا نہیں اترتیں، لہٰذا وہ وراثت سے مطلقاً محروم ہو گئیں۔ لیکن اسلام نے عورت کو اس کا یہ حق دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عورتوں کے لیے بھی خواہ چھوٹی ہو یا بڑی حصہ مقرر ہے اس چیز میں سے جس کو ان عورتوں کے ماں باپ اور قرابت داروں اپنے مرنے کے وقت چھوڑے جائیں، خواہ وہ چھوڑی ہوئی چیز قلیل ہو یا کثیر ہو۔ اسی طرح اسلام نے لڑکیوں کو ان کا حصہ دلانے کا اس قدر اہتمام کیا ہے کہ لڑکیوں کے حصے کو اصل قرار دے کر اس کے اعتبار سے لڑکوں کا حصہ متعین فرمایا۔ بجائے للانثیین مثل حظ الذکر، 2 لڑکیوں کو ایک لڑکے کے حصے کے بقدر فرمانے کے لیے للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو 2 لڑکیوں کے حصے کے بقدر الفاظ سے تعبیر فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تم کو خاص طور پر وہ ضعیفوں کے مال سے بچنے کی تنبیہ کرتا ہوں، ایک عورت اور دوسرا یتیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 32 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مردوں کے لیے ان کے اعمال کا ثواب ثابت ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال کا ثواب، یعنی فضائل و کمالات کے حصول میں کسب و اکتساب، جہد و
جد و جہد بیکار نہیں، بلکہ مرد جس قدر محنت کرے گا اسی قدر اجر و ثواب حاصل کرے گا، اور عورتیں جس قدر محنت کریں گی اسی قدر اجر و ثواب کی مستحق ہوں گی۔ گویا اس معاملے میں مرد کو عورتوں پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، بلکہ دونوں برابر ہیں۔ یہی اصول سورہ نمل کی آیت نمبر 97 میں بھی بیان ہوا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی بھی نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ کہ صاحب ایمان ہو، تو ہم اس کو بالطف زندگی دیں گے۔ اسلام نے عورت کو ماں کے عظیم مقام پر فائز کیا۔ ماں کی حیثیت سے اسے معاشرے میں وہ درجہ حاصل ہوا جو دوسری اقوام اور امم سے اسے نہ دے سکی۔ قرآن پاک میں جا بجا والدین کے ساتھ حسن و سلوک کی تاکید آئی ہے۔ بعض مقامات پر تو ماں کی اولاد کو جننے اور پیدائش کے بعد کے مراحل پر پیش آنے والی تکالیف اور مشقتوں کو خصوصی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ لقمان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انسان کو ہم نے ماں باپ کے متعلق تاکید کی کہ ان کی اطاعت اور خدمت کرے، کیونکہ انہوں نے بالخصوص اس کی ماں نے اس کے لیے بڑی مشقتیں جھیلی ہیں۔ چنانچہ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا، اور 2 برس میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے۔ ان دنوں میں بھی ماں اس کی ہر طرح کی خدمت کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ رشتہ داروں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اس کے جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری والدہ حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ سائل نے پوچھا پھر کون؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری والدہ۔ اس نے دریافت کیا پھر کون؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری والدہ۔ سوال کرنے والے نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا تمہارا باپ۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ والدہ کا کتنا رتبہ ہے شریعت میں۔ تو اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ گویا صوفیوں کی عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدین کا جہاد، علماء کا علم، سخی کی سخاوت مقبول نہیں جب تک کہ اس کی ماں کا دل اور آنکھ اس سے ٹھنڈی نہیں۔ عورت جب رفیقہ حیات بنتی ہے تو اسلام اسے بے شمار تحفظات عطا کرتا ہے۔ شوہر کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ خوبی سے گزارا کرو۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 19، یعنی خوش اخلاقی اور محبت سے پیش آؤ، ان کے نان نفقے کی خبر گیری کیا کرو، ان کی برائیوں کو ان کی اچھائیوں سے ڈھانپ دو، اور اگر خدا نخواستہ مزاجوں اور طبیعتوں میں موافقت پیدا نہ ہو سکے، دلوں میں محبت کی جگہ بیزاری اور بدگمانی جنم لے لے، اور ایک ساتھ زندگی گزارنا کٹھن ہو جائے، علیحدگی کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، تو قرآن حکم دیتا ہے کہ ان کو اپنے گھروں سے دھتکارو نہیں، بلکہ احسن طریقے سے جدا کرو، جس کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ عورت کو حالت حیض میں طلاق دینا ناجائز ہے، بلکہ اس طہر میں طلاق دینی چاہیے جس میں صحبت کی نوبت نہ آئی ہو۔ اس کی حکمت ظاہر ہے کہ ناپاکی کی حالت میں عورت کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی، طہر کی حالت میں اس کا کافی امکان ہے۔ شوہر کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہو جائے اور طلاق دینے کا خیال ہی ختم ہو جائے۔ گویا اس شرعی حکم میں بھی پوری رعایت عورت کی رکھی گئی ہے تاکہ اس کا ہنستا بستا گھر تباہ نہ ہو جائے اور اس کا دامن طلقہ کے داغ سے محفوظ رہے۔ اسلام میں اگرچہ مردوں کے لیے 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن یہ اس حکم کے ساتھ مقید ہے کہ پھر اگر ڈرو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کے نکاح میں 2 عورتیں ہوں اور وہ ان کے حقوق میں برابری اور انصاف نہ کر سکے تو وہ قیامت میں اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کا پہلو گرا ہوا ہوگا۔ گویا اسلام نے عورت کو قابل احترام ہستی قرار دیا اور وہ تمام جائز قانونی، معاشی، مذہبی اور معاشرتی حقوق عطا کیے جن کی وہ مستحق تھی۔
اس کا اعتراف تو غیر مسلم مؤرخین اور دانشوروں نے بھی کیا ہے۔ چنانچہ معروف فرانسی محقق ڈاکٹر گستاو لی بان لکھتے ہیں، اسلام نے مسلمان عورتوں کی تمدنی حالت پر نہایت مفید اور گہرا اثر ڈالا، انہیں ذلت کی بجائے عزت اور رفعت سے سرفراز کیا، کم و بیش ہر میدان میں ترقی سے ہمکنار کیا۔ چنانچہ قرآن وراثت و حقوق نسواں کے مقابلے میں بہت زیادہ مفید اور زیادہ وسیع اور فطرت نسواں سے زیادہ قریب ہے۔ ای برائڈن لکھتا ہے، سچا اور اصلی اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس نے طبقہ نسواں کو وہ حقوق عطا کیے جو اس سے پہلے اس طبقے کو انسانی تاریخ میں نصیب نہیں ہوئے تھے۔